آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں ڈاکو گھس کے بیٹھ جائیں، آپ کا سب کچھ لوٹ لیں اور آپ کو باہر گیٹ سے نکال دیں، اور آپ کو پڑوسی آ کے کہیں کہ ان سے مصالحت کر لیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ گھر شیئر کر لیں، تو کیا آپ کریں گے؟ ہم ہر بار کہتے ہیں جلسہ ہوگا، اور ہر بار یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، چلاکی ایسی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ عوام کے ساتھ ظلم ہی کرتے ہیں عوام پہ، کہ جس وجہ سے جو ہے وہ رہ جاتا ہے جلسہ. کیونکہ خان صاحب ایک واحد وہ لیڈر ہے پورے پاکستان کا 70 سال کی ہسٹری میں کہ جو ابھی تک اپنے موقف پہ کھڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. SNN کے ساتھ میں ہوں شام فرقان چودھری. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں. ILF کے انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت جلسے کی وجہ سے تمام جو تنظیمیں ہیں ورکرز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ 8 ستمبر کو آپ نے جلسے کے لیے نکلنا ہے، اور جلسے سے پہلے ہی تمام ISF جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. چھاپے مارے جا رہے ہیں، گھروں میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں میں وکلا جو برادری ہے وہ کس طرح پروٹیکٹ کر رہی ہے اپنی جو ووٹر سپورٹر ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں؟ میں بالکل. میڈم، شعیب شہین صاحب کہتے ہیں گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، ورکر کہتے ہیں ہم نکلنے کو تیار ہیں، لیکن پولیس اور انتظامیہ جو ہے انہوں نے بندوقیں سیدھی کر لی ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ صرف اور صرف PTI کو سپریس کرنے میں لگی ہوئی ہے. ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایک ہی عزم ہے کہ ہر صورت میں جو بھی ہو PTI کو انہوں نے دبانا ہے. جو ہمیں کانسٹیٹیوشن بنیادی حقوق دیتا ہے وہ بھی ہمارے سلب کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ جلسہ بھی کرتی ہیں، وہ احتجاج بھی کرتی ہیں. آپ کے تحریک لبیک آئی، اس کو کتنا عرصہ کتنی اس ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ بٹھا کے رکھا، اور کتنے لوگوں کے لیے مسئلے ہوئے کہ جو آدھے گھنٹے میں گھر پہنچتے تھے وہ پورا شہر گھوم کے 2 گھنٹے ان کو لمبے راستے لے کے جانا پڑا. اس وقت ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ وہ انہوں نے اپنی مرضی سے بٹھائے ہوئے تھے. لیکن جہاں PTI کی بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے جو ورکرز ہیں اور جو عہدیداران ہیں ہمارے جو PTI کے، ان کے ابھی بھی حوصلے کافی بلند ہیں. اور اگر انہوں نے اس طرح کا، میں نے ویسے ابھی وہ قانون دیکھا نہیں جو بھی انہوں نے بل پریزنٹ کیا یا جو، تو لیکن وہ بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ کو جلسہ کرنے کا حق ہے اور آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا بھی حق ہے. نہ یہ ہمیں پروٹیسٹ کرنے دیتے ہیں پیسفل، نہ ہمیں پیسفل جلسہ کرنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اجازت دیں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اسلام آباد کا ماحول خراب کر دیتے ہیں. کیا ایسا آپ توڑ پھوڑ ماحول خراب کرتے ہیں؟ میری بات سنیں، انہیں یہ ان سے بندہ پوچھے کوئی کہ ہم نے کیا توڑ پھوڑ کی ہے، کیا ماحول خراب کیا ہے، کیا ہم نے ان کی طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کیا جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی؟ پھر تو ان کو تو بالکل ہی دیوار کے پیچھے کر دینا چاہیے کہ انہوں نے سابقہ اپنے کیسوں میں اور ماضی میں، یہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں ان کے ورکرز نے اور جو سارا کیا، اور اس کے بعد جو سارا کچھ ہوا. تو PTI نے کیا چیز ایسی توڑی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ PTI نے ان کا دل توڑا ہے کیونکہ ووٹرز نے ان کو بھرپور ووٹ دیے ہیں. اگر میڈم وہ آپ کو، کیونکہ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ میری کئی بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یار ان کو ہم ذرا سی اجازت دینا، انہیں دوبارہ 9 مئی کر دینا. 9 مئی ہوگا تو ملکی سالمیت کو خطرہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں. کیا اصل میں بات یہ ہے کہ 9 مئی بھی ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں، نہ یہ اس کی ویڈیوز پرووائڈ کرتے ہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے گنہگار ہیں آپ ان کے خلاف کریں ٹرائل جو بھی، اور باقاعدہ اس پہ کمیشن بنائیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ پرووائڈ کریں. آج تک جتنے بھی ٹرائلز چل رہے ہیں، جتنی بھی FIRs ہیں، اس میں جتنے بھی ملزم جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں ٹرائلز، کسی بھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو فوٹیج لگائی نہیں ہے. میڈم جتنے بھی جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس میں جو وکلا کو کتنا مسئلہ یا پریشانی آ رہی ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ وکلا کے لیے دیکھیں مسئلہ، دیکھیں ہم نے تو پیش کورٹس میں ہی ہونا ہوتا ہے. وکلا کے لیے صرف یہ پریشانی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ برڈن بڑھ گیا ہے کام کا، کہ اتنی بیلز کرانی اور اتنے کیسز کو فالو کرنا. ابھی موجودہ FIRs کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، بیلز کراتے ہیں لوگوں کے لیے، پھر دوبارہ FIRs کاٹ لیتے ہیں. اس حکومت کی قابلیت صرف FIRs کاٹنا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو لیگل ٹیم کی جانب سے کیا پیمنٹ وغیرہ بھی ورکر سے لی جاتی ہے؟ نہیں، ورکر سے بالکل نہیں لی جاتی. بیچارے ورکرز عام پاکستانی ہیں، اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بڑے غریب طبقے سے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جتنی بھی لیگل ٹیم کام کر رہی ہے یہ فی سبیل اللہ کری اور اپنی پارٹی کے لیے. میڈم ایک چیز ایسی آپ مان لیں کہ خان صاحب مذاکرات پہ آ گئے ہیں، کیا کہتی ہیں؟
देखिए जी, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं, मैं तो असल में लेकिन आप लोग भी अंदर की बात नहीं करते हैं हमारे साथ। अंदर की बात हम इसलिए नहीं करते कि अंदर की बात सिर्फ अंदर वालों के साथ ही है। वो आप कोर कमेटी के मेंबरान से पूछें, वो बेहतर बताएंगे। बाकी कोई बात अगर वो बताते हैं तो उस पर कोई मेरी अगर राय लचक आई है खान साहब के लहजे में? देखिए, जो गैर कानूनी बातें हैं उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई लचक आई होगी या आएगी, क्योंकि खान साहब एक वाहिद वो लीडर है पूरे पाकिस्तान का 70 साल की हिस्ट्री में कि जो अभी तक अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है और जो कोई डील नहीं कर रहा और कह रहा है कि ठीक है मुझे जी मैडम, नून लीग पीपल पार्टी के साथ बैठ नहीं, अगर मुल्क की सालमियत की बात है, वकार, इज्जत, क्या समझती हैं आप? आप मुझे एक बात बताएं, आपका घर है, आपके घर में डाकू घुस के बैठ जाएं, आपका सब कुछ लूट लें और आपको बाहर गेट से निकाल दें और आपको पड़ोसी आके कहें कि इनसे मसालियत कर लें, इनके साथ बैठ जाएं, इनके साथ घर शेयर कर लें, तो क्या आप करेंगे? मैडम, अगर आगे आने वाले दिनों या सालों में इन डाकुओं ने मुल्क चलाना है तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनके साथ। बात ये कि ना उम्मीदी की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अल्लाह से उम्मीद है और हमें अब इस कौम से उम्मीद है कि जिस तरह से कौम ने इतनी रुकावटों के बावजूद मेजॉरिटी वोट्स खान को दिए हैं, आपने देखा है कि किस तरह से सिंबल्स उन्होंने डिफरेंट दिए हैं हर कैंडिडेट को, यहाँ तक कि प्रोविंशियल के कैंडिडेट को कुछ और दिए उसी हलके से और नेशनल के कैंडिडेट को कुछ और दिए। उसके बावजूद अवाम ने ये साबित कर दिया है कि अवाम इन चोरों और डाकुओं को रद्द कर चुकी है। जब अवाम रद्द कर चुकी हुई है तो फिर आप खान को क्यों कहते हैं कि उनके साथ बैठे? लास्ट में बताएं, जलसा होगा या चौथी बार भी गया? हम हर बार कहते हैं जलसा होगा और हर बार ये कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, चालाकी ऐसी हमारे साथ करते हैं, बल्कि आवाम के साथ जुल्म ही करते हैं आवाम पे, कि जिस वजह से जो है वो रह जाता है जलसा। हो जाएगा वैसे ही? अब तो आप लोगों से पूछना ही बनता, क्या हो जाएगा मैडम? आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हो जाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस्लामाबाद की तमाम एक्टिविटी इस वक्त लीगल जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ILF की, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।